فرم لانتی نے کنفرم لانتی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج میرا پیغام ہے اس آدمی کے لیے کہ جو جگہ جگہ جا کر اپنا بغض اور اپنے سینے کی آگ بجھا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بک بک کر کے جن کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، اور جس کو میرا پیغام ہے آج کا، اس کا نام ہے یوسف پسروری، اور وہ اپنی زبان دراز کر رہا ہے اس آدمی کے بارے میں جس آدمی نے ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا۔ اور یہ یوسف پسروری جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا اس وقت بھی نہ نکلا، اور بکواس کرتا ہے اس ہستی کے بارے میں کہ جس نے اپنی معذوری کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا۔ اور جب آسیہ ملونہ کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی جو سر فرست تھے وہ بھی خادم حسین رضوی صاحب تھے، اور جس وقت سلمان تسیر کو واصل جہنم کیا غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا، ان کی تحریک اور ان کی رہائی کے لیے جنہوں نے اپنی جان تک قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ خادم حسین رضوی کہ جب آسیہ ملونہ کو یہاں سے رہا کیا گیا تو اس گستاخہ کے بارے میں جو سب سے پہلے بولنے والا بندہ تھا وہ بھی خادم رضوی تھا۔ اور اس کے بعد جب ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا، ختم نبوت پہ ترمیم ہوئی، اس وقت بھی جو اپنی معذوری کی حالت میں سب سے آگے بڑھ کر جان قربان کرنے تک جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا وہ بھی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ اور اب فرانس کے اندر جو خاکے بنے اور ان خاکوں کے جواب میں جو آدمی بولا وہ بھی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب تھے، جنہوں نے اپنی اتنی تکلیفوں کے باوجود، بیماری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا۔ اور آج یہ یوسف پسروری اس عظیم ہستی کے بارے میں کیسے کیسے نازیب الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تحریک چلائی جا رہی تھی، تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ کیا تیرے نزدیک سلمان تسیر گستاخ نہیں تھا؟ اگر گستاخ تھا تو اس کو کیفر کردار تک پہچانے کے لیے کیوں نہ فیض آباد آیا؟ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا تو کیوں نہ نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوا تو کیوں نہ فیض آباد آیا؟ اور یہ خاکے بنے تو تیری زبان کیوں بند ہو گئی؟ کیوں تیری زبان گونگی ہو گئی؟ تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلا؟ اور اب میں تجھے دیکھوں گا 17 فروری کو جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس سفیر کو نکالیں گے، اب میں تیرا کردار دیکھوں گا۔ وہ تو مرد کلندر، مرد دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت پہ پہرا دیتا رہا اور عزت رسول پر ہی اس نے اپنی جان قربان کی۔ لیکن تجھے میں دیکھوں گا کہ تو 17 فروری کو فیض آباد آتا ہے یا نہیں، اس سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرتا ہے یا نہیں، اور گستاخوں کے بارے میں تو بیان دیتا ہے یا نہیں، میں تجھے دیکھوں گا۔ اور جس ہستی نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر، کیا اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے بچے نہیں تھے، اس کا گھر بار نہیں تھا، اس کو آرام سکون کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے سب کو پس پشت رکھا اور رسول اللہ کی عزت کو مقدم رکھا، تو اس ہستی کے بارے میں بک بک کرتا ہے؟ تجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے یار۔ اور تیری اپنی بے ادبی ہو گئی، تجھے تو برا بھلا کہا گیا تو تو اتنا چیخ رہا ہے، جگہ جگہ جا کر چیخ رہا ہے، اور اب میں تیرے خلاف بول رہا ہوں، اب تو دیکھے کیسے چیخے گا، اب تیری چیخیں نکلے گی اور انشاءاللہ میں تیری چیخیں نکلواؤں گا۔ اب کیوں؟ کیونکہ تیری گستاخی ہو چکی ہے، تیرے خلاف ایک یہ ادنا سا بندہ بات کر رہا ہے، اب تجھے برداشت نہیں ہوگی میری باتیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا تو اس وقت تو کہاں سویا رہا؟ کیا تو نے رسول اللہ کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز نہیں سمجھا؟ تیری گستاخی ہو گئی تو بک بک کرتا پھر رہا ہے ہر جگہ، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا تو گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہا۔ تجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے، اگر تیرے اندر کچھ غیرت ہے تو پھر 17 فروری کو اس سفیر کو نکالنے کے لیے فیض آباد آنا ہوگا، اور جتنے تیرے چاہنے والے ہیں، جتنے تیرے فالور ہیں، ان کو ساتھ لے کر آنا، پھر تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تو جناب دین کا ٹھیکیدار ہے، دین کا دعویٰ تو نے واقعی ٹھیک کیا ہے۔ لیکن اگر تو نہ آیا تو دوبارہ جو میرا بیان آئے گا، اللہ کے فضل سے وہ پورا زمانہ سنے گا جو میں تیرا حشر کروں گا۔ اور یہ ہم نے جانے رکھی ہوئی ہے، یہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے ادنا سے یہ کارکن ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ دوبارہ جب میں بیان دوں گا تو انشاءاللہ تیری چیخیں بڑی نکلے گی۔ یاد رکھنا، دوبارہ بولنے کی کوشش نہ کرنا اس مرد قلندر کے بارے میں، اور تو یاد رکھ جو تو نے الفاظ بول لیے ہیں اب تیری ذلت کا سبب بنیں گے، دنیا کے اندر ذلیل ہوگا، اور تیرا جو حشر ہوگا وہ زمانہ دیکھ۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب میرا بیان آئے گا تو میں تیرا علمی محاسبہ کروں گا اور تجھ سے پوچھوں گا تو کتنا دین کا ٹھیکیدار ہے۔ تیری اپنی گستاخی ہو گئی تو اس طرح چیخ رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت کے لیے تیری چیخیں کیوں نہ نکلی؟ یہ تیرا علم تھا، یہ تیرے اندر غیرت تھی کہ اپنی عزت کو رسول اللہ کی عزت پہ مقدم کیا۔ خود کچھ تو شرم کر یار، کچھ تو حیا کر، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔